अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम और आज के हमारे मेहमान हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीट रिपोर्टर अब्दुल कादिर। मेरे छोटे भाई जैसे भी हैं, मेरे रूममेट भी रहे हैं। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में ख़िताब के लिए US के विज़िट पर जा रहे हैं आइंदा चंद रोज़ में, तो इस विज़िट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में या वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में आजकल किन अमूर के ऊपर मीटिंग हो रही है और अब तक इस ख़िताब के हवाले से, इस टूर के हवाले से क्या तैयारियां जो है वो की गई हैं। जी अब्दुल कादिर, आप बताएंगे कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में जो इमरान खान ने ख़िताब करना है। जैसा कि कश्मीर में भी कहा, बड़ी धुआंधार उनकी मुज़फ़्फ़राबाद में ख़िताब था। उन्होंने कहा कि मैं एक मुख्तलिफ़ अंदाज से और बड़े जानदार तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में लड़ूंगा। तो अब क्या हो रहा है? देखिए इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत कंसर्न है इस दौरे को लेके, क्योंकि पहला जो उनका दौरा था अमेरिका का, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से एक मुलाकात की हद तक था, या वो कुछ उन्होंने अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करनी थी। लेकिन इस दौरे को लेके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तकरीबन 1.5 माह से तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने ये सोच रखा है कि वो इस दौरे के दौरान पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा किस अंदाज़ में लड़ेंगे। जो पहला उनका दौरा था उस वक्त सिर्फ 1-2 मीटिंग्स हुई थी, प्रिपरेटरी मीटिंग तैयारियों के हवाले से। लेकिन ये यहाँ पर हर रोज़ एक मीटिंग हो रही है दौरा अमेरिका की तैयारियों के हवाले से। उन्होंने अपने मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को भेज रखा है अमेरिका में, जो तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज किस तरह से होना है, वहाँ पर किन किन लोगों से मुलाकातें करनी है, कश्मीर का मसला ख़ास तौर पर किस तरह से हाईलाइट करना है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में कश्मीर का मुकदमा एक बार फिर से रखना है। तो ये सारी बातें, और ख़ास तौर पर जनरल असम्बली के इजलास में जहाँ पर पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं वो शिरकत कर रहे हैं, तो वो एक मौका है जब आप सारी दुनिया को अपना नैरेटिव एक छत के तले बयान कर सकते हैं। यहाँ तो आपको हर रोज़ फ़ोन करने पड़ते हैं, कभी किसी मुल्क के सरबराह को, कभी किसी मुल्क के सरबराह को। लेकिन ये एक ऐसा मौका होगा जब प्राइम मिनिस्टर सबको एक ही जगह पे एक ही वक्त में मसला कश्मीर के हवाले से बता सकेंगे। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ये तैयारी कर रहे हैं कि वो उनकी तकरीरें तैयार हो रही हैं, वहाँ पर जो मुज़ाहरे होने हैं उनके शेड्यूल तैयार हो रहे हैं, मोदी के ख़िलाफ़ किस तरह से डेमॉन्स्ट्रेशन वहाँ पे की जाएगी, उसकी तैयारियाँ जारी हैं। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार ये एक आखिरी मौका होगा जब कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर एक फुल पोटेंशियल के साथ हाईलाइट किया जाएगा। अब्दुल कादिर, कुछ चल पाया है कि जो इमरान खान का वहाँ पर ख़िताब होगा उसकी खदोखाल क्या होंगे, कौन सी उसमें बातें जो कश्मीर के हवाले से वो हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने एक बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज से जो है वो पेश कर सकें? देखिए, अगर आपने कश्मीर के मसले के बाद से अब तक प्राइम मिनिस्टर की कुछ ट्वीट्स या उनके ख़िताबात को अगर गौर से सुना हो, तो वो एक मखसूस नैरेटिव सेट कर रहे हैं मोदी के अगेंस्ट। उन्होंने मोदी को हिटलर साबित करना है, नाज़ीज़म का जो उनका नज़रिया है, RSS का जो नज़रिया है, उसको उन्होंने हाईलाइट करना है। यही वो 2-3 पिंचिंग पॉइंट हैं जिनको लेके इमरान खान अपनी तकरीर करेंगे। कल परसों बनी गाला में एक इजलास हुआ है इसी हवाले से, प्रिपरेटरी मीटिंग के हवाले से, और उसमें ये तय किया गया है कि जो बयानिया पाकिस्तान में बनाया जा रहा है RSS के हवाले से, नरेंद्र मोदी के बयानात के हवाले से, और दीगर जो चीज़ें जिनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है उन्हीं को वहाँ पर भी हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन एक नए तरीके के साथ। और दुनिया को बताया जाएगा कि मोदी का, RSS का, हिटलरिज़म का जो नज़रिया है वो कितना मौसर है, और कश्मीर में लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम कर रहा है इस वक्त मोदी, उसकी बुनियादी वजह क्या है। कश्मीर का मसला रखेंगे कि वहाँ के मासूम लोगों का क्या कसूर है कि उनको 40-42 दिन से या 50 दिन से आप लोगों ने एक जेल में बना के घर में बंद कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हाईलाइट होना है, और इसी हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैर रिवायती किस्म का ख़िताब होने जा रहा है PM का। आपको याद होगा सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख़िताब किया था इस्लामी ममालिक के सरबराहान की तंजीम में। एक वो ख़िताब था PM का जो उन्होंने फिलबदी किया था, जो उनके दिल की बातें थी, जो उन्होंने जाके बताई कि मुस्लिम दुनिया जो है वो, लेकिन इस मरतबा तो बाकायदा तैयारी के साथ इसकी तैयारी होगी, फिलबदी तो नहीं होगा, फिलबदी नहीं होगा, इसकी पूरी तैयारी होगी। लेकिन ये रवायती तकरीरों से हटकर होगा
اور اس میں پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی وزیر اعظم کرنا چاہیں گے اور اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ آج بھی وزیر اعظم نے بابر اعوان سے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ میری تقریر جو ہے وہ 27 ستمبر کی جو ہے وہ انتہائی اہم ہوگی۔ پاکستان کا مقدمہ ہے، کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے وزیر خارجہ، معاون اطلاعات اور دیگر جو ادارے ہیں ان کا تعاون بھی ان کو حاصل ہے، اور بیٹھ کر یہ ہر روز کی سطح پر چیزیں ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو ان اپڈیٹس مل رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آگے کا لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ عبدالقادر کے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے اور عالمی میڈیا میں یا عالمی برادری میں جس قدر یہ اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے یا ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ خطاب عمران خان کا جو ہے وہ روایتی نہیں ہوگا، اور پہلا خطاب ہے کیونکہ عمران خان کا میرے خیال سے اقوام متحدہ میں یہ پہلا خطاب ہے، تو وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس انداز سے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلائز کرایا جا سکے، عالمی دنیا کے ریلائز کرا سکیں کہ کشمیری اس وقت کتنی بڑی مصیبت میں ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ ایک چھت تلے تمام جب سربراہان ہوں گے پوری دنیا کے، تو ان کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھنا ہے، تو عبدالقادر آپ کو اس کی اہمیت کا خود ہی مجھ سے زیادہ اندازہ ہے، آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو کور کرتے ہیں۔ لابنگ کے حوالے سے کہ عمران خان جب وہاں پر خطاب کریں اس سے پہلے لابنگ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیگر ممالک کے سربراہان کی بھی وہاں پہ لابنگ چل رہی ہے، پاکستان وہاں پر امریکہ میں کس طرح سے لابنگ کر رہا ہے؟ دیکھیے عمران، اس گورنمنٹ سے پہلے پاکستان کے امریکن حکام کے ساتھ یا امریکہ میں کوئی لابی نہیں تھی۔ پاکستان نے لابی کے نام پہ یا لابنگ کے نام پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رکھا تھا، لیکن ایز سچ لابنگ ہو نہیں رہی تھی۔ لیکن اب ایک پراپر فرم جو ہے وہ آتے ساتھ ہی ہائر کی گئی تھی۔ یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ویسے بھی ہائر کی گئی تھی تاکہ امریکہ کے ساتھ، امریکہ میں رہتے ہوئے جو پاکستان لابنگ کر سکتا ہے دیگر ممالک کے ساتھ، وہ بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کنٹینیو کریں آپ۔ اس کے لیے کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک فرم ہے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، لیکن آئی کین کنفرم یو کہ وہ فرم جو ہے وہ ہائر کی گئی ہے، اور وہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایک طرح سے جو نیریٹو پاکستان کا ہے اس کو سیٹ کرنے میں وہ فرم اپنا بھرپور کام کر رہی ہے۔ ایک کہیں چھوٹی سی خلا رہ گئی تھی کہ یہ پاکستان کے وہاں پر جو نمائندے ہیں وہ ڈیموکریٹس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے ہیں۔ ان کو ڈیموکریٹ سے ہٹ کے آگے جانا ہوگا، اور جن کی وہاں پر حکومت ہے ان سے بات کرنی ہوگی اور معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم کی اس دورے کے دوران کم از کم 10 ملکوں کے سربراہان کے ساتھ 1-on-1 ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ تقریر سے پہلے بھی ہوگی، تقریر کے بعد بھی ہوگی۔ تو یہ جو سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اس وقت بھاگے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ ملکوں دورہ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ صرف تقریریں کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ملاقاتوں کا ایک خاص وقت ہے، یہ ملاقاتیں وہاں پر ہوں گی، اور اس سے پہلے ایک جو سب سے اہم ملاقات ہے وہ دورہ سعودی عرب کے دوران ہوگی، جب وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے دعوت دے رکھی ہے۔ اس ساری صورتحال پر چونکہ امریکہ اور سعودی عرب ایک بڑے سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے سامنے آ سکتے ہیں، امریکہ تو ہے ہی کیونکہ وہ ثالث کی حیثیت سے سامنے آنا چاہتا ہے، تو سعودی عرب بھی اس کا جو کردار ہے وہ بھی ریجن میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وزیر اعظم پہلے سعودی عرب جائیں گے۔ لائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے، آخری کوشچن آپ سے کریں گے تاکہ ہم اپنی ویڈیو کا بھی اختتام کریں۔ تو عبدالقادر، اس مرتبہ جیسے مودی بھی وہاں پہ ہوں گے، عمران خان بھی وہاں پر ہوں گے، مودی نے جو اقدام کیا عمران خان نے اس کا بڑا ہی شاندار انداز میں اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا، لیکن مودی نے جو دنیا کے سامنے انڈیا کا یا اپنی مودی سرکار کا ایک روشن چہرہ وہاں پر دنیا میں جو آشکار کر رکھا ہے یا عیاں کر رکھا ہے، اسے بے نقاب کرنے کے لیے جو ہے وہ زلفی بخاری وہاں پر کیا مطلب اقدامات اٹھا رہے ہیں یا ان کو کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ لیکن زلفی بخاری کے وہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، کشمیری رہنماؤں سے بھی وہ ملاقات کر رہے ہیں، وہاں کی لوکل جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پلان آؤٹ کیا گیا ہے بڑے احتجاجی مظاہرے مودی کی آمد پر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کشمیری پرچم لہرائے جائیں گے امریکہ کی سرزمین پر، پاکستان کے پرچم لہرائے جائیں گے، جب UN کا اجلاس جاری ہوگا اس ٹائم پہ یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ ابھی میری اطلاع ہے کہ زلفی بخاری کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی کو بھی یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور اعظم سواتی بھی وہاں پر رابطے میں ہیں، اور ہیوسٹن میں بڑے احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور تو یہ جو 10-12 دن ہیں آنے والے، وہ کشمیر کی قسمت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ جو اب مقدمہ لڑا جا رہا ہے یہ سب سے بگیسٹ پلیٹ فارم پہ لڑنا ہوگا۔
بہت شکریہ ناظرین، عبدل قادر ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اعظم ہاؤس کی بیٹ بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے آپ سے پہلے معذرت بھی کی کہ کافی زیادہ روشنی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور بلر ہوتی جا رہی ہے، تو جاتے جاتے میں عبدل قادر کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ یہ جب ہارون آباد سے یہاں پر اسلام آباد میں آئے تھے تو ایک وقت کے اوپر رپورٹنگ چھوڑ کے 2011 میں یہ واپس جا رہے تھے، تو میں نے 12 میں شاید واپس جانا چاہ رہے تھے، تو میں نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ اے آر وائی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، آپ کو یہاں پر نوکری ملے گی، آپ کو یہاں پر ملازمت ملے گی، آپ جو ہے اپنا عزم جو ہے وہ پختہ رکھیں۔ بڑی میرا روم میٹ بھی رہے اور بہت ماشاءاللہ دیکھ کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں سپریم کورٹ کر رہا ہوں اور یہ ماشاءاللہ اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ جس کا میں نے اسے ایڈوائز کیا تھا، آج وزیر اعظم عمران خان کی بیٹ کو، پرائم منسٹر ہاؤس کی بیٹ کو بھی کور کر رہا ہے۔ سعودی عرب بھی جا چکے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور جو امریکہ کا لاسٹ دورہ تھا وہاں پر بھی انہوں نے خوب وہاں سے رپورٹنگ کی تھی، اور اب بھی جب اگر یہ وہاں پر جاتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں سے آپ ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجیں گے تاکہ ہم اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکیں۔ جی تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی، آئندہ کے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔